IMF کی ایک اور شرط پوری، درآمدات پر عائد تمام پابندیاں ختم۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو پابندی ہٹانے کا سرکولر لیٹر جاری کر دیا۔ ہزاروں کنٹینرز ریلیز کرنے کے لیے بینکوں کو زر مبادلہ فراہم کرنے کی اجازت۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز پر کیا گیا۔ تمام درآمدات کے لیے بلا تفریق زر مبادلہ فراہم ہوگا۔ مرکزی بینک کے پاس ایک ماہ سے بھی کم درآمدات کے برابر $3.5 ارب موجود ہیں۔ دعا کریں IMF سے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، دونوں طرف سے ٹیمیں مذاکرات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں ایون فیلڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد مسلم لیگ ن نواز شریف سے 2.5 گھنٹے طویل ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ ملاقات میں نواز شریف کی پاکستان واپسی بھی زیر بحث رہی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اس اقدار سے رابطہ ہے، وہ مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ مالیاتی اداروں اور فرانس کے صدر سے ملاقات اچھی رہی۔ قائد مسلم لیگ ن نواز شریف کی جلد وطن واپسی کا امکان۔ سابق وزیر اعظم کی واپسی آئندہ ماہ ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ دبئی جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ ن کے قائد کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم نے گو ہیڈ دے دیا۔ حسین نواز کے مطابق نواز شریف آئندہ 2 سے 3 روز میں دبئی اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے فیملی کے ساتھ گزاریں گے۔ عید سعودی عرب میں منائیں گے۔ مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی میں سیاسی رومانس بڑھنے لگا۔ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ ن کو سیاسی یار قرار دے دیا۔ بولے آصف علی زرداری یاروں کے یار ہیں، ہماری سیاسی یاری ن لیگ سے ہے۔ شہباز شریف ن لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں وہ ن لیگ کو دھوکہ نہیں دیں گے، مساق معیشت پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے 9 مئی واقعات میں گرفتار افراد کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کوئی خاتون، کم عمر شہری، صحافی اور وکیل فوج کی تحویل میں نہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا عدالت میں جمع کرا دیا۔ رپورٹ میں فوج کی حراست میں موجود ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں۔ نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ڈیٹا بھی رپورٹ کا حصہ نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت MPO کے تحت 21 افراد جیلوں میں قید ہیں۔ 1201 افراد کو بری کیا گیا۔ فوجی عدالتوں پر سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ کہنا درست نہیں۔ دیکھنا ہوگا کیس کس بنیاد پر فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے۔ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس کس طریقہ کار کے تحت ملزمان فوجی عدالتوں کے حوالے کیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سوال، ہمیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 13 نہ پڑھائیں، ضابطہ فوجداری میں آرمی ایکٹ کی دفعات کہاں ہیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کا استفسار، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل کے فل کوٹ بنانے کی استدعا، درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ دفاعی اداروں پر حملہ آوروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کوئی شخص ممنوعہ علاقے میں داخل ہوگا تو ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا، بولے ملٹری کورٹس کا قانون 70 سال سے موجود ہے، اگر آرمی ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اسے کالعدم قرار دے دیں۔ اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے فیصلے کی طرح نہ ہو، فیصلہ انصاف پر مبنی نہ ہو تو ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ انسانی سمگلرز کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم کورٹ آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے ہی ہٹا دیا گیا۔ 30 صفحات پر مشتمل نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں کہا تھا، نہ میں نے کبھی کسی چیف جسٹس سے گزارش کی کہ مجھے کسی کام کے لیے کسی رجسٹری بھیجا جائے، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا۔ ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں۔ آج کے دن تک چیف جسٹس نے میرے موقف کی تردید نہیں کی بلکہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر کوئی پینٹاگون پر حملہ کرے گا تو کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال،
کہا پیپلز پارٹی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں، ان کو کئی مرتبہ پیغام دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی 100% جھوٹ بولتے ہیں، ایک شخص نے اپنی پارٹی کو ضد انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ مزید کہا کہ امریکہ میں اگر کیپٹل ہل حملے میں سزائیں ہوئیں تو اس وقت انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آئے؟ جمہوری نظام کو بند گلی کی طرف نہ دھکیلا جائے، ملک میں الیکشن کا روڈ میپ عوام کے سامنے لانا ہوگا۔ ملک بھر میں موسم گرم اور مرطوب، موجودہ ہیٹ ویو کی وجوہات سامنے آ گئی۔ موسمیاتی تبدیلی پر نظر رکھنے والوں نے بتایا کہ ملکی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا غبارہ نما حالہ بن گیا، جس نے گرمی کی شدت کو روک رکھا ہے۔ گرمی کی لہر کا اخراج نہ ہونے سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، 25 سے 30 جون تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ 27 جون کو ڈی جی خان اور شمالی مشرقی بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو جیل میں سہولیات نہ دینے کا کیس۔ پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر محکمہ داخلہ اور دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ بتایا جائے عدالت میں بیان دینے کے باوجود سہولیات کیوں نہیں دی گئیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کر دی۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو 10 جولائی تک دونوں رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ اسد عمر اور شاہ محمود پر تھانہ ترنول اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری جانب جمشید اقبال چیمہ پھر گرفتار، اہلیہ مسرت چیمہ کی تصدیق کی۔ کراچی کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے انصاف نہیں کیا، تمام تر بدماشیوں کے باوجود پیپلز پارٹی ہار گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی کی کرپٹ سوچ کو کراچی میں دفن کر کے دم لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بولے، ہم جد و جہد سے اپنے مینڈیٹ کو حاصل کریں گے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ ملک میں مہنگائی بے لگام، ایک ہفتے میں شرح 0.33% بڑھ گئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 34.05% تک پہنچ چکی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ 20 اشیاء مہنگی اور 12 کی قیمتوں میں کمی۔ حالیہ ہفتے میں آٹا، چاول، چینی، دال ماش اور مرغی مہنگی، گوشت، دودھ، دہی، انڈوں کے نرخ بڑھ گئے ہیں۔ آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، چکی مالکان نے 10 روپے فی کلو قیمت بڑھا دی۔ نرخ 160 روپے فی کلو سے بڑھا کر 170 روپے کر دیے۔ فلور ملز میں بھی 20 کلو کا تھیلا 300 روپے مہنگا، قیمت 2350 روپے سے بڑھا کر 2650 روپے ہو گئی۔ گندم کا ریٹ بھی 4200 سے بڑھ کر 4500 تک پہنچ گیا۔